बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मंगल के दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है। तो फैमिली दोबारा चाहेगी मुलाकात करने के लिए। इमरान खान की बहनें तो टलने वाली नहीं है, वो तो कहती हैं हम जाएंगे अपने भाई के लिए, और उसे कैद तन्हाई में हम नहीं रहने दें। अब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए जाएंगी, रियासत दोबारा से रोकेगी, वही हट दर्मिये में दोबारा नजर आएगी और वही सिलसिला दोबारा चलेगा। मामला सिर्फ इतना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान साहब से अपनी नफरत का इजहार खुद भी कर रहे हैं और अपने टाउट्स के जरिए भी करवा रहे हैं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान को तोड़ने में वो नाकाम रहे। अब एक आदमी जिसे आप तोड़ नहीं सके, अब उसको तनहा कर रहे हैं ताकि उसका पैगाम बाहर ना आए, यानी उसके पैगाम को बदल नहीं सके, उसकी सोच को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब उसकी जो आवाज है उसी को कुचल दो, उसकी आवाज बाहर आए नहीं। तो इसके लिए इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात, जो एक बुनियादी हक है एक कैदी का कि उसकी मुलाकात करवाई जाए, अदालती ऑर्डर उनके पास है, अदालती अहकाम के मुताबिक तो मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ किया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती। बूटों तले रोंद दिया जाता है अदालती अहकामात को। एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोस्टर जारी कर दिया है, और ये पोस्टर है जनाब बरतानिया में फिर से एहतजाज का कि यहाँ पे हम दोबारा धरना देंगे मंगल वाले दिन। पिछले मंगल को जब धरना दिया गया तो शहजाद अकबर ने लीड किया था लंदन में, और अगले दिन शहजाद अकबर के ऊपर हमला कर दिया गया उनके घर में, लेकिन शहजाद अकबर हिम्मत के साथ खड़े रहे। अभी उनको सिक्योरिटी पुलिस ने प्रोवाइड की हुई है और कुछ चीजें जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। उम्मीद है कि जो हमलावर हैं वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे खौफ फैला? तो जवाब ये है कि नहीं फैला। शहजाद अकबर ने वो पोस्टर अब जो है वो शेयर किया कि जनाब पहुंचे दोबारा सारे धरना देने के लिए, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, उसके लिए सब लोग मिलकर आवाज उठाए। तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, मार कुटाई से, बंदे गिरफ्तार करने से, जबरी गुमशुदगियों से क्या कभी कोई तहरीक रुकी है? नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन की एक हिकमत अमली सामने आई है। अपोजिशन ने सबसे पहले तो ये सवाल उठाया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो सबसे पहले हुकूमत ये शो करे कि उनके पास इख्तियार, यानी हुकूमत को अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा कि हुकूमत के पास इख्तियार कितना है। मुलाकात भी इमरान खान से नहीं करवा पाते, जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। तो इनके जब बस में नहीं है कुछ भी करना, तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे कर सकते? इनका मैंडेट कितना, ये कितनी बात कर सकते हैं और कितनी बात पूरी कर सकते हैं? ये सवालात अपोजिशन अब उठा रही है हुकूमत से। हुकूमत के लिए इससे मुश्किलात बढ़ेगी। और इसमें एक और जो स्टेटमेंट है वो महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से आया कि सारी पार्टियों, इदारों, जर्नैलों, जजों को सबको बिठा लो, हर कोई अपनी डोमेन में वापस चला जाए और वहां से आइन के मुताबिक पाकिस्तान आगे बढ़े। हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते। खान साहब से ना डरे, वो बड़ा आदमी है, वो किसी से इंतकाम नहीं लेगा। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा, यही बात जो है महमूद अचकज़ई साहब ने नहीं कही, और उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली कहा कि जी मुज़ाकरात का इनको इख्तियार दिया हो इमरान खान साहब ने, तो ये मुज़ाकरात कर लें। महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनके पास मैंडेट है, आप इनसे बात करें, जाके आप मुज़ाकरात करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तैयारी करती रहेगी एहतजाज की। जो इमरान खान साहब ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट हमने चलानी, तो इमरान खान साहब की पार्टी एहतजाज की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब आपके सामने है कि जो मुज़ाकरात वाले हैं मुज़ाकरात पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहले अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा। सिंध में स्ट्रीट मूवमेंट पर काम शुरू हो गया है। बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे इलाकों से बहुत सारी वीडियोस आई हैं जहां पे गली मोहल्लों के अंदर लोगों को एंगेज किया जा रहा है, लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा रही हैं, अगली आने वाली स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब एक बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक एक्टिविटी का आगाज होगा, और वो एक्टिविटी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और यही वो हफ्ता है जिसके अंदर मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हो जाएंगी, और अनाउंसमेंट के बाद अमली तौर पे काम शुरू हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि बहुत तेजी से स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। पंजाब के अंदर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा, और बलूचिस्तान आप जानते हैं कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़ी तगड़ी है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में बड़े कमिटेड हैं, और जब वहां पे ये मूवमेंट जाएगी तो वहां बड़ी तेजी से पैगाम पहुंचता है, और बलूचिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर आज़ाद कश्मीर में आगे इलेक्शन आ रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज की उम्मीद की जा रही है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहले तो अमेरिका से खबर है, और ये बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और जो चीज़ें उन्होंने कही वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तरफ तो पहले आप अपने ध्यान में ये रखें कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानी फ़ौज गजा नहीं जाएगी अगर उन्हें हमास को गैर मुसल्लह करने का टास्क मिला तो पाकिस्तानी फौज अगर हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेगी तो फिर कौन सी फौज करेगी? आपको जरा जायजा लेना पड़ेगा। बहुत सारे मुल्क जो है वो मना कर चुके हैं, यानी तुर्की के हवाले से इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ात है,
اور ترکی کے ساتھ بہترین تعلق ہونے کی وجہ سے آذربائیجان نے منع کر دیا ہے، ملیشیا اس کا حصہ نہیں بن رہا، پاکستان کے اندر شدید قسم کا رد عمل ہے، انڈونیشیا جو ہے وہ اپنی فوج بھیجنے کا دعویٰ کر چکا ہے اور وعدہ بھی کر چکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی فوج بھیجیں گے، لیکن جتنے بھی عرب ممالک ہیں، چاہے اس پہ کویت ہے، اس کے اندر جو یمن ہے، یمن تو بالکل نہیں جا رہا، ایران بھی نہیں جا رہا، عراق بھی نہیں جا رہا، شام بھی نہیں جا رہا، مصر بھی شاید اس میں نہیں جا رہا، ان کے ساتھ تو پہلے ہی لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کا، ان کا گولان ہائٹس کا ایک الگ سے پرابلم ہے، پھر سعودی عربیہ، یو اے ای اور قطر، یہ ممالک بھی اپنی فوج نہیں بھیج رہے، جبکہ عمان بھی اپنی فوج نہیں بھیج رہا، تو یہ پھر باقی ملک کون سے بچ جاتے ہیں جو اپنی فوج بھیجیں گے؟ تو پاکستان نے کیونکہ خود سے آفر کیا ہوا ہے اور امریکہ کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ پاکستان نے آفر کیا ہے کہ ہم اپنی فوج غزہ میں بھیجیں گے اس سے کارروائی کے لیے جو کارروائی امریکہ چاہتا ہے، جو ایک قرارداد ہے اس میں ووٹ دے کر پاکستان اپنے عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا اور ایک سٹیبلائزیشن فورس وہاں پہ بھیجی جائے گی غزہ میں۔ اب پاکستان اس کا حصہ بنتا ہے اور حماس کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟ یہ تو بالکل سارا معاملہ ہی گول ہو گیا۔ اب اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج غیر مسلح کرنے نہیں جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے ذرا وہ سنیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے نیتن یاہو سے، اور ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو ایران کے اوپر اب اٹیک کر سکتا ہے دوبارہ سے، یعنی خطے میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اس مرتبہ جو نیتن یاہو کا اٹیک ہوگا وہ بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر اٹیک کرے گا۔ جب ایک سوال پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ کیا آپ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی اسرائیل کو اجازت دیتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی بالکل، بیلسٹک میزائلوں کے لیے ہم ہاں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر ایران پہ اٹیک کرتا ہے، ایران کی بیلسٹک میزائلز کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ اگر اٹیک کرتا ہے اسرائیل تو ٹھیک ہے، ہم ہاں کہتے ہیں، اور اگر وہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے اٹیک کرتا ہے تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر، یعنی فاسٹ، جلدی آپ اس کو کریں، ہم یہ کہتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیلی جو نیتن یاہو ہیں، انہوں نے کہا میں یہ بات بار بار دہراؤں گا، اور اسرائیل بہت خوش قسمت ہے، اسرائیل کو وائٹ ہاؤس میں کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کوئی دوست میسر نہیں آیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دھرنا دیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، رات کے آخری پہر انہوں نے اپنا یہ دھرنا ختم کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سلمان اکرم راجہ تھے، دیگر بہت سارے اراکین اسمبلی تھے، جو لوگ نہیں پہنچے تھے وہ بھی آ گئے تھے، میں نے پچھلی ویلاگ میں بتایا آپ کو، اور انہوں نے یہاں پہ آ کر احتجاج کی، دھرنا دیا، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ ٹس سے بس نہیں ہوئی اور کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے کچھ بیانات دیے۔ ایک بیان جو ہے وہ شاہد کھٹک کا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم کل ان کے اوپر ایک باؤنسر ماریں گے اور جلد آپ کو بہت ساری چیزیں اور بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کیا، باقی لوگوں نے بھی اناؤنسمنٹ کیا، یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، چاہے عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، چاہے کوئی سیاسی بات ہو یا نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے، تشویش بڑھتی جا رہی۔ دیکھیے جو قابل اعتبار سورسز ہیں نا، ان سے کوئی بھی معلومات عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی تک باہر نہیں۔ یہ ضرور پتا چلا کہ عمران خان صاحب اسپتال پہنچے اور انہیں پنز اسپتال لایا گیا اسلام آباد میں، اور ان کا ایک علاج بھی کیا گیا، ایک ٹریٹمنٹ تھا ان کا، ان کو دیا گیا، لیکن کسی بھی عمران خان صاحب کے قریبی شخص سے یا کسی ایسے سورس سے جو معلومات، جس کی معلومات کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، جس کی معلومات پہ عمران خان صاحب کے کارکن، ان کی پارٹی کے لوگ یا ان کی فیملی کے لوگ بھروسہ کریں، اس سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم صحافیوں کے پاس بھی جو خبریں ہیں وہ مختلف ذرائع سے، کچھ اسپتال کے ذرائع ہیں، کچھ پولیس کے ذرائع ہیں، کچھ ایجنسیوں کے ذرائع ہیں، کچھ ذرائع جو ہیں وہ جیل کے ذرائع ہیں، تو سب اپنے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے خبریں دے رہے ہیں، اور ڈاٹ کنیکٹنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچا کے ان کا علاج کروا، جس کی تصدیق وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کر دی۔ اب تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت کیوں اتنی خراب ہوئی، یا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ ڈاکٹر عمران خان صاحب کے پہنچ گئے، جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ بھی پہنچ گئے اڈیالہ کے باہر، تو یہ آفر بھی دی گئی کہ آپ ڈاکٹرز کی ملاقات کروا دیں گے، تو بالکل غیر سیاسی لوگ ہیں، یہ کوئی سیاسی بات بھی نہیں کریں گے، آ کر آپ کروائیں ملاقات۔ خبریں آتی رہی کہ بات چیت چل رہی ہے، کوئی بات بننے والی ہے، لیکن پھر عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں کروائی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف جو عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں، اور دیگر کچھ ڈاکٹر ہیں، 2-3 معالج تھے، وہ رات گئے تک انتظار کرتے رہے، لیکن جب ملاقات نہیں ہوئی تو پھر وہ چلے، اور 2:45 بجے پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا ختم کر دیا، اور اب ایک نئی حکمت عملی کا اناؤنسمنٹ صبح کیا جائے۔ یہ حکمت عملی جو اناؤنس کی جائے گی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے سے کی جائے گی۔ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہے جاتے جاتے کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈر، یہ سارے لوگ اور جو عہدیدار ہیں وہ سارے لوگ پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اگلا دھرنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیا جائے۔
اب صبح 10 بجے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ایک پورا کرفیو کا ماحول بنا دیا جائے گا، جو ریڈ زون ہے اسے سیل کر دیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دھرنا نہ دے سکیں۔ لیکن دیکھیں جو اراکین اسمبلی ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کا اپنا ایک استحقاق ہے، ان کے ساتھ آپ زور زبردستی اگر ریڈ زون میں کریں گے تو یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پہ جائے گی اور ہر طرف یہ رولا پڑ جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو دل کرے وہ کرتی چلی جائے۔ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت جبر کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے کی ہے، لیکن آپ ہر وقت سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لیا ہے، جو جا کر سیٹوں پہ بیٹھ گئے ہیں، اب ان کا امتحان شروع۔ عوام نے تو بار بار امتحان میں پاس ہو کر دکھایا، لیکن اصل امتحان جو ہے وہ اب اراکین اسمبلی کا ہے، سینیٹرز کا، قومی اسمبلی کے اراکین، صوبائی اسمبلی کے اراکین کا، وزراء کا، جو ماضی میں وزارتیں لیتے رہے، ان کا امتحان۔ اب ان سارے لوگوں کو آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا، اور جتنی بھی کالز دی جائے ان تمام کالز کے اوپر ان لوگوں کو آنا پڑے گا۔ تو پہلے ایک مدد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر دھرنا دیں گے، اور وہاں پہ یہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے جو اگلے لائحہ عمل کے حوالے سے ہوگی، اور پھر ہفتے والے دن خیبر پختونخوا میں ہی دوبارہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں سہیل آفریدی کی۔ ایک نئے ضلع میں وہ جا رہے ہیں، غالباً اس مرتبہ وہ سمابی میں جا رہے ہیں، جہاں پہ بہت بڑی ایکٹیویٹی پولیٹیکل ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد اتوار کے دن انہوں نے ایک بڑا جرگہ بلایا ہے، جس جرگے میں وادی تیرا کے حوالے سے اہم انکشافات ہوں گے، اہم فیصلے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ وادی تیرا کے لوگوں کو جو بے دخل کیا گیا ان کے علاقے سے، انہیں جو جبری طور پہ ان کے علاقوں سے انخلا پر مجبور کیا گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی۔ اور پھر اگر یہ آپریشن والی ساری یہ چیزیں جھوٹ ہے، تو پھر سہیل آفریدی صاحب اپنی قوم کو لے کر ساتھ اپنے خود وادی تیرا میں واپس آباد کاری کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ اگلا ہفتہ آپ ان چیزوں میں بدل جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی شدید تشویش ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو لایا گیا نا پنز اسپتال میں، تو اس میں دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ کڑی نگرانی کے اندر لایا گیا، باہر جو لوگ موجود رہتے ہیں نارملی چھوٹے موٹے دکاندار، تو وہاں پتہ چلا کہ بہت ساری گاڑیاں 15-20 گاڑیاں اچانک آ گئی تھی، ہر طرف سیکیورٹی پھیل گئی تھی۔ جب عمران خان صاحب کو لایا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کو اچھا جو لوگ یہاں پھیلے ہوئے تھے ان کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اندر کون آیا، اور عمران خان صاحب کو صابر شاکر صاحب نے خبر دی ہے کہ فوجی وہ کام لے کر آئے تھے۔ یہ کام